پھر اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا۔ بڑی بات ہے جناب، آج پھر ہم نے زحمت دی ہے۔ افتخار ٹھاکر صاحب کو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ٹھاکر صاحب اصل میں ہوا یہ کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی، بہت جگہوں پہ وہ شیئر ہوا، ڈسکس ہوا، اور وہ ایک موضوع بحث بن گیا۔ اس میں جو ساری باتیں کی تھیں وہ اس میں لوگوں نے فیض تو بہت پایا، اس میں انٹرسٹ بھی شو کیا، ہمیں بہت فیڈ بیک آیا، لیکن کچھ کرٹیسزم بھی آیا۔ تو آج ہم تھوڑا سا کرٹیسزم کی بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی جو گپ لگتی ہے ہماری آپس کی، وہ تو لگے گی انشاءاللہ۔ تو اجازت ہے جی، شروع کریے پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ۔ عرفان بھائی جان، میں نے وہ کومنٹس پڑھے ہوئے ہیں، بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں۔ لوگ نا جی شاید یہ سوچ کر ہمیں یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم دونوں جو ہیں دوست ہیں، ہاں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم محقق نہیں ہیں، ہم محدث نہیں ہیں، ہم معلم نہیں ہیں۔ یہ جتنی باتیں ہم نے کی تھیں وہ میرے خیال ہے کوئی سفر نامہ تھا، نہ ہی وہ اسلامک ٹاپک تھا۔ یہ ایک سفر نامہ ہے جو میں اپنی زندگی کے کچھ واقعات لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اس میں سے کچھ لوگ فائدہ اگر چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ان کو ملتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں، فیض ملتا ہے مل جائے، جی سر، نہیں ملتا ہو پھر مرضی ہوتی۔ جی سر، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ میں نے جو ایک کومنٹس پڑھا تو مجھے لگا کہ وہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک بات ہماری ہوئی تھی سویڈن سے پیرس کی، تو وہ کہیں 2 گھنٹے 45 منٹ کے سفر کو میں نے غلطی سے 45 منٹ کا کہہ دیا، تو اس بندے کا میسج میں نے پڑھا تھا، بلکہ مجھے ٹیلی فون پہ بھی انہوں نے کہیں سے نمبر لیا اور مجھے میسج کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 گھنٹے 45 منٹ کے سفر کو 2 گھنٹے کا کہا ہے، 45 منٹ کا کہا ہے، صرف 45 منٹ۔ یس۔ تو میرے دل میں آپ کی بڑی عزت تھی، میں بڑا احترام کرتا تھا، لیکن آپ کے اس 45 منٹ کے سفر نے کہنے سے میرے دل میں آپ کی ساری عزت نکال دی۔ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت والے دن آپ جنت کی طرف جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ آپ ان باتوں کی جھوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوزخ کی طرف چلے جائیں۔ تو انہوں نے تو میرا فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے سر، لیکن میں اس بات کی معافی چاہتا ہوں اگر وہ بات مجھ سے ہو گئی تھی۔ ابھی بھی فمبل ہوا ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مقصد ہمارا ٹریولنگ ٹائم کا نہیں تھا، اس ٹریولنگ ٹائم میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اور جو کہانی ہوئی تھی، اور جو بندہ ایک جس نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہانی اس پہ اس کی تھی، بجائے اس کے کہ ہم اس کے بیٹھ جائیں کہ یار نہیں، آپ نے ٹیکنیکلی انکریکٹ بات کر دی ہے، تو اس میں کیا مطلب۔ اب لوگوں کو بھی دیکھیں کہ کیسے کاپی پینسل رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی فیض پانے کی بجائے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ غلطی ملے نا، تو پھر اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھی بات ہے سر کہ انہوں نے ہماری کریکشن کرائی ہے، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ہم بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا سر۔ جیسے کہ اب یہ واقعہ ہے سر، میں کوئی دین کے لیے یا اس کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، ہم نا جی ایک ڈرامہ کرتے تھے ناز تھیٹر میں۔ اچھا۔ اس ڈرامے میں میں پولیس والا ہوں، انڈر کور، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ہوٹل کا سیٹ لگا ہوا، اوکے۔ اس میں نا جی ہم چھاپا مارتے اور مالک کو جو بیسمنٹ سے پکڑ کے لاتے تھے۔ اچھا۔ اب لے کے آئے، اب ڈرامے کے یہ ڈائلاگ ہے، میں نے کہا تینوں شرم نہیں آتی، تو شراب پینا ہے، ہن بھی تو شراب پیتی تو وہ سر تھلے گا۔ میں کہ تو تھلے شراب بناؤنا ہے، لوگوں نے بھی پیانا ہے، یعنی آپ تو گناہ کرنا، لوگوں نے بھی کرانا ہے، سر وہ تھلے ہی ہے۔ میں کہ تینوں کدی کسی بزرگ نے دسیا ہوئے بھی اللہ شاہ رگ دے قریب ہے؟ کہندا ہاں جی۔ تو میں کہ تینوں یہ بھی کسی نے دسیا ہونا بھی اللہ پاک ہے؟ کہندا ہاں جی۔ تو میں کہ شراب تے پلیت ہے، جدوں یہ پلیت شاہ رگ دے کولوں یعنی اللہ پاک دے کولوں لنਘ دی ہوئے گی، تیرا اللہ کتے جاندا ہوئے گا؟ پھر تو میں کہ کدی کدی یہ بھی تو کہندا ہوئے گا کہ یا اللہ میرے تے رحم کر، اے اللہ پاک، کیویں کہنا ہے پھر؟ اب یہ ڈرامے کی لائن ہے سر، ڈرامے کی لائن ہے، ختم ہو گیا ڈرامہ، چلا گیا، روز ہوتا ہے، روز چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں وہاں گیا سر، تو
10:30 بجے میں پہنچا تو مجھے ریسیپشن والوں نے کہا کہ یہ بندہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے یہ 6 بجے کا آیا ہوا آپ سے ملنے کے لیے، اور اچھا بندہ تھا، معزز پڑھا آدمی، لکھا کوئی معزز لکھا آدمی، آدمی۔ کرولا کھڑی ہوئی سر اس کی۔ تو میں اس سے ملا، میں نے کہا جی حضور حکم، میں نے کہا ٹھاکر صاحب میں نے معاف کر دینا، اللہ کا واسطہ جی میں نے معاف کر دینا۔ میں کہا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کل میں نے ڈرامہ دیکھا تھا یار، وہ جو بات آپ نے کی نا بھی اللہ پاک ہے اور شراب پلید ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ میں پچھلے 15-20 سال سے نا جی بس میری عادت بن گئی ہے، میں شراب پیتا ہوں تو مجھے نیند آتی ہے، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ تو وہ کل سے میں نے آپ کا جملہ سنا ہے، میں ساری رات نہیں سویا، میں ساری رات اللہ سے معافی مانگتے رہا ہوں کہ اللہ پاک کے قریب سے میں پلید شراب گزارتا رہا ہوں۔ اوئے ہوئے۔ تو پلیز آپ، میں نے کہا یار میرا تو آپ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس مسئلے میں، اللہ کا اور آپ کا مسئلہ آپ کا ہے۔ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، میرا دل کرتا تھا آپ سے بھی ایک دفعہ معافی مانگ لوں، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ بھئی نہ میں نے اس کو تبلیغ کی تھی، نہ میں تبلیغ کرنے والوں میں سے ہوں۔ نہ مقصد تھا، ڈرامے کا ڈائلاگ، ڈرامے کا اسکرپٹڈ dialogue چیز ہے جو چل رہی ہے۔ سر اگر کسی کے وہ فیض حاصل ہو گیا تو بھائی یہ تو اس کا فائدہ ہوا، اس کا میں فائدہ۔ تو نہیں نا ایسی بات۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تبلیغی جماعت میں ہم نے بہت سارے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا، وقت گزارا ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میں نے حج کے سفر کیے ہیں سر، مولانا جنید جمشید صاحب کے ساتھ میں نے انڈیا کے امیر، میں نے بنگلہ دیش کے امیر جو بڑے بزرگ ہیں، مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب، مصر کے امیر، ترکی کے امیر، اللہ پاکستان کے امیر، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اللہ نے وقت دیا تھا۔ ایون یہ جو رائے ونڈ کے جو امیر تھے نا جی، مولانا جمشید صاحب، ان سب کے استاد، ان سب کی تشکیل کرنے والے، ان کی جان نکلتی تھی ان کے پاس جانے سے، یا وہ بلا لیں تو جی 5 مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب گرے، صرف اس وجہ سے کہ کسی نے آگے کہا آپ کو جمشید صاحب بلا رہے ہیں۔ تے حوصلہ نہیں ہوتا سی جا کے، خوف اتنا تھا ان کا، استاد ایسے ڈاڈے تھے وہ، لیکن میرے وہ بیسٹ فرینڈ تھے، واہ، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے ہیں خورشید صاحب، وہ ہمارے ہر سفر کے ساتھی ہیں سر، وہ بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، ان سے بھی کبھی کبھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں نا عالم نہ سمجھا جائے، ہاں ہاں، پلیز میں آپ کے اس پروگرام کی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم آپس میں زندگی میں جو واقعات گزرتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، انہیں کو کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کا کوئی آپ کو نقصان ہوتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اللہ ہو۔ اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہے۔ ابھی آپ نے سر شراب کے حوالے سے ذکر کیا، میں بھی ایک آپ کو ایک چھوٹا سا اپنے والد صاحب کا قصہ سناؤں۔ اس میں یہ تھا کہ وہ کوئٹہ ان کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا تھا، لاہور سے کوئٹہ کی فلائٹ ہوتی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب فلائٹ اسٹیبل ہو جاتی تھی تو آپ کو سگریٹ پینے کی اجازت ہوتی تھی، اس ٹائم کی بات۔ تو وہ میرے والد صاحب چین اسموکر تھے، تو وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے، میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن بعد میں نے ان کا قصہ سنا، تو انہوں نے کہا کہ یار میں اسموکنگ چھوڑ دی، بالکل چھوڑ دی۔ ہوا کیا، ایک دم چین اسموکر جو ہے اسموکنگ چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں میں جو فلائٹ پہ جا رہا تھا میں نے ویسے ہی ڈبیاں نکالی اور میں نے 7 والے، سر نارملی آپ 7 والے کو شیئر کرتے ہیں کہ یار آپ پئیں گے، مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اجازت پین دی تو وہ آپ پئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، جب میں یہ سگریٹ پیتا ہوں نا تو اس کے بعد جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو میرے منہ سے بو آتی ہے۔ تو انہوں نے وہ ڈبیا جو ہے دیکھیں نا سر، وہ ڈبیا بند کر کے، وہ اس کے بعد انہوں نے جب تک ان کی حیاتی رہی۔ ٹھیک ہے سر، یہ ایک سفر تھا، یہ ایک بات تھی، اور یہ انہوں نے آپ کو بتائی، آپ نے آگے بتائی، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو یہ بات لڑ جائے ہاں تو وہ اسموکنگ چھوڑ دے گا۔ ہاں اعتزاز الاحسن صاحب کے نام سے تو آپ واقف جی بالکل سر، کیسے، پائے وکیل، جی بالکل بالکل سیاستدان، بالکل، اور بڑے انتہائی معتبر آدمی۔ بہت بڑا آدمی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی بچی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی، تو جیسے ہی ہم اترے تو میں نے ان سے کہیں کہہ دیا خدا حافظ۔ 10 سال کی بچی نے مجھے روک لیا، انہوں نے کہا آپ نے مجھے خدا حافظ کیوں کہا؟ خدا حافظ کیوں کہا؟ آپ کو اللہ حافظ کہنا چاہیے تھا۔ اب اس بات کے اوپر کہنے لگے جی میری بحث ہو گئی۔ اب جب بحث ہوئی تو اس بچے نے بتایا، اس بچی نے کہا کہ خدا اور آقا تو زمینی لفظ ہے، یہ تو مصنف، ادیب، شاعر یہ یوز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ قرآن نے تو نہیں اس کو یوز کیا۔ قرآن نے تو کہا ہے اللہ، اور قرآن نے تو کہا ہے رب المشرقین و رب المغربین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خیر الرازقین۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب. اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ اور رب یہ قرآن کا لفظ ہے، یعنی آسمان کا لفظ ہے. خدا اور آقا یہ زمین کا لفظ ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک ہے. شرک ہے. اگر آپ اس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہیں تم کن خداؤں کی پرستش کرتے ہو؟ ایبسلیوٹلی، کیا خوبصورت بات کی آپ نے. کن آقاؤں کی بات آقاؤں کرتے کی ہیں؟ بات کرتے زمینی خداؤں سے. یہ لفظ کتابی لفظ ہیں سر، خدا اور آقا. وہ 10 سال کی بچی جو ہے وہ جب اعتزاز الحسن صاحب کو یہ کہہ رہی تھی تو اعتزاز الحسن صاحب اس بچی کو کیا سمجھیں اب؟ ہاں. کہ وہ کوئی تبلیغ کرنے والی تبلیغ کرنے آئی تھی تھی یا کیا کوئی ہے؟ عالم تھی یا کوئی محقق تھی یا کوئی محدث تھی. بس اس کے دماغ میں اللہ نے ڈال دیا تھا. تو اللہ حافظ ہو یا رب راکھا ہو یا اس طرح سے. یہ تو کہہ سکتے ہیں سر، یہ ایسا لفظ ہے جو وحدانیت کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. اللہ جو ہے یہ واحد لفظ ہے سر، اور یہ وحدانیت کا تصور ہے. رب جو ہے یہ واحد ہے اور وحدانیت کا ایسے. لیکن خداؤں، خدا، زمینی آقاؤں، یہ جو شرکی لفظ ہے سر. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یہ لفظ ایران سے آیا تھا، کہ وہ فارسی میں استعمال کرتے تھے خدا حافظ. سردار جو ہیں، سکھ جو ہیں، پنجابی جو ہیں، یہ بھی اس بات کو بہت مائنڈ کرتے ہیں. اچھا، ہاں رب راکھا کہتے ہیں، وہ بھی رب راکھا. وہ بھی رب راکھا کہتے ہیں. وہ کئی دفعہ ٹوک دیتے ہیں، میری کبھی ان سے ایسی بات ہو تو وہ ٹوک دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، رب ایکو ہی رب ہے گا. کوئی رب ہے. سو رب راکھا، رب راکھا. او اللہ تہاڈا راکھا ہوئے، یا اللہ راکھا کہہ دیا کرو. راکھا کہہ دو. سو ایک چھوٹی سی بچی اگر یہ تعلیم دی جائے اور یہ علم آپ کو دے جائے تو آپ اس کے اوپر پستولیں نکال دیں کہ تیرا کیا تعلق ہے اس کام سے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ آپ یہ بھی ایک رسم آیا کہ یار اے کدھروں حافظ قرآن ہو گئے تے اے کتوں پتہ چل رہا ہے کہ جناب تسی جڑے گئے ادھر قرآن حفظ کیتا ہے. کوئی ڈگری کوئی چیز ہے ہی نہیں تے کتوں کہڑا مدرسہ ہے تہاڈا، کتوں پڑھیا. یہ بھی ایک آپ پہ ایک بالکل آتا ہے جی. مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں. میں نے نا جی، میں میاں چنو کا رہنے والا ہوں. میرے گھر کے سامنے مرکزی جامع مسجد میاں چنو، وہاں تھے حافظ عثمان صاحب. اللہ پاک ان کی قبر کو اللہ ہمیشہ منور ہی رکھے گا، کیونکہ انہوں نے بہت خدمت کی سر قرآن کی، اور ان بچوں کی جو ان سے میں بھی پڑھا ہوں جی. مجھے انہوں نے اس کی جو بنیادیں تھیں قرآن کے لفظوں کی، وہ مجھے انہوں نے پڑھائیں. میری والدہ جو تھیں، اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے نا جی ذہن میں کہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لائن پھنس گئی تھی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ میرے بچے قرآن حفظ کرو، ہر وقت کہیں بھی کام سے فارغ ہو تو قرآن پڑھتے رہو. اور رات کو بالکل دیوار کے ساتھ مجھے کھڑا کر کے تو میری ماں کہتی تھی کہ قرآن سناؤ. اچھا. نیند کی گولی جیسے ہوتی ہے نا، میری ماں کی نیند کی گولی تھی قرآن. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہ کہتی تھی کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو نا جی تو مجھے نیند آتی ہے. مجھے پتا تھا امی 2-4 آیتیں سن کے سو جاتی. 10 صورتیں تو سکول سے ہی یاد تھیں، ادھر سے ہی یاد تھیں، تو وہ پڑھ کے سناتے. بہت ساری باتیں جو تھیں وہ حافظ عثمان صاحب پڑھاتے تھے تو وہ تھوڑی تھوڑی یاد بھی ہو جاتی تھی، لیکن سمجھ نہیں تھی سر. ٹرخاتے تھے. اچھا جی، حافظ عثمان صاحب کو بھی ٹرخاتے تھے. ان کے سامنے بالکل صحیح بنے ہوئے تھے کہ ہاں جی سب ہمیں یاد ہو رہا ہے، آپ جو بتا رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن نہیں سر، بالکل اماں کے سامنے بھی نہیں. اچھا. وہ بھی ٹرخاتے تھے. ہاں سناتے ضرور تھے، کیونکہ کچھ یاد ہوتا تھا تو سناتے تھے. مجھے نا جی آہستہ 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 ریئلائز ہوتا رہا کہ بھئی یار یہ قرآن کیا ہے، کیا قرآن کیا معجزہ ہے. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا معجزہ ہے جس کو کلام الہی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے گفتگو. واہ واہ واہ. اور پھر میرے خاندان میں جو لوگ تھے نا جی، ان کی یہ تھی کہ وہ حج کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، حج کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، حج کے لیے گفتگو ہی حج حج حج. کھانے والا ہمارا مرکزی اسٹیشن تھا. واہ.
ڈسٹرکٹ خانے والا۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ حج حج ہی تھا سر ان کا۔ باقی غیر امپورٹنٹ ہے سر سارا سال کاروبار ہو رہے ہیں، پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، کمیٹیاں ڈل رہی ہیں، بھی حج پہ جانا۔ حج پہ جانا، ارے اللہ اب خانے وال اس کا مین اسٹیشن جہاں سے کراچی جانا ہے، کراچی سے شپ جو ہے اس کے ذریعے جانا ہے 8-10 دنوں میں۔ تو ان میں نا جی میں سب سے پیش رہتا تھا کہ بھی میں ان کو خانے وال چھوڑ کے آؤں گا۔ ڈرائیور تھا میں بچپن سے ہی سر۔ اچھا، خانے وال چھوڑ کے آؤں گا، حاجیوں کے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، حاجیوں کے بستر اٹھائے ہوئے ہیں، حاجی کے لیے سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ خدمت یس ادھر ہی شروع ہوئی۔ جی سر۔ کیا عمر تھی اس وقت؟ 6، 7، 5، 6 یہی کلاسوں میں پڑھتے تھے۔ بستے چکے ہاں جی، سارا کچھ بیگ بوگ لے کے۔ تب سر میری ماں مجھے کہا کرتی، انہوں نے کہا میرے بچے انشاءاللہ تم حاجیوں کی خدمت کرو گے مکے میں جا کے۔ اور وہ دعا ایسی کوئی اس نے عرشوں کو پھاڑ کے پہنچی ہے کہ آپ اور آپ کی اولاد بھی جی سر وہ ساری خدام بنی پھر۔ سر میری کسی کی بھی ماں کی دعا، ظاہر ہے ماں کا رشتہ ہی دنیا کا سب سے عظیم رشتہ ہے۔ اب جب میں وہاں پہنچا سر تو مجھے نا زیادہ ڈیوٹی جو جواد وسیم صاحب، ہاں جی بالکل بالکل، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اب جواد وسیم صاحب میری سب سے زیادہ ڈیوٹی جو لگاتے تھے وہ لگاتے تھے معذور افراد، بوڑھے اور بزرگوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا تھا ویل چیئر کیسے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے۔ اب میں ان کو لے کے جاتا تو وہ جو پورشن تھا ویل چیئر والا، اب میں وہاں چلتا تو میری ماں کی آواز گونجتی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تم حاجیوں کی خدمت کیا کرو گے انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یار ماں کی ایک یہ بھی خواہش تھی، تو میں ویل چیئر کے پیچھے قرآن رکھ لیتا۔ اب وہ میں بھاگتا چلتا تو ساتھ ساتھ میں قرآن کے جو لفظ ہوتے تھے وہ وہاں ویسے بھی آسانی سے یاد ہوتے ہیں۔ اب وہ دوبارہ ریفر پڑھے نا کہ جی آپ نے ویل چیئر کے پیچھے قرآن بیت بھی تو نہیں اٹھے ہوئے ٹیکنیکل ایڈر جو ایسے پھنس جانا ہے۔ بتا دیں کہ جی اوپر کی طرف ہوتا ہے، شولڈر کے پاس آتا ہے ویل چیئر کی بیگ جو ہوتی ہے۔ کس طرح سمجھائے بندے نو۔ چلو اللہ پاک پھر نواں رولا نہ پہ تو وہاں سے میں یاد کرتا تو اب میں انہیں اگر سناؤں تو اسی طرح ہی سناتا ہوں کیونکہ پڑھا ویسے ہوا ہے۔ چلتے پھرتے ہی، ہاں جیسے گاڑی چلا رہا ہوں یا چلتے پھرتے، جیسے چلو ایسے کر لیتے ہیں، جیسے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو وہ جو قاری پڑھتے ہیں وہ اپنے قرأت کے طریقے سے پڑھتے ہیں، جب وہ جماعت کراتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ میں نے جس طرح یاد کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ اب جتنے لفظ جیسے میں پڑھتا یاد کرتا اتنے یاد کرتا، اب وہ نا میرے دماغ میں اس طرح فٹ ہو گیا، اور اگر اس کا فلو ٹوٹے گا تو بھول جائیں گے۔ یس۔ واہ 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 واہ۔ کئی دفعہ جواد وسیم صاحب جو ہیں سفر میں کھڑا کر دیتے، چل رہی جماعت کرا۔ میں کہ پائن میری داڑھی نے آگی اور داڑیاں نال جماعتاں ہوندیاں نے اور پتر نیت نال ہوندیاں نے۔ اب اس بات پہ بھی کئی دفعہ بعض لوگ یہ کہہ دے کہ چلو داڑھی نہیں ہے تو ہمیں، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں، کئی دفعہ لوگ اس بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے پتہ نہیں کلمے بھی آندے نے کہ نہیں۔ یہ میں اس بات پہ آنا تھا کہ تھیٹر دے لوگ ہے، ڈانسر نال نچن والے لوگ ہے، کیڑیاں گلاں کردے نے۔ یہ میں واقعات یہ باتیں سن چکا ہوں اور میں پریس سے بیٹھ جاتا تھا کہ اچھا میں ایک اس بات کا میں جواب لوں گا، لیکن ایک ویورس کے ساتھ ایک بات کروں کیونکہ جواد وسیم صاحب کا ذکر آیا تو ان کا اگر میں اپنے حوالے سے نہ بات کروں تو کوئی ناانصافی ہوگی۔ میں جب فرسٹ ٹائم عمرے کے اوپر گیا تو والد صاحب میرے ساتھ تھے اور صورتحال یہ تھی کہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا وہاں پہ، تو دو لوگ ایسے میری زندگی میں تھے، ایک ٹھاکر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے جنہوں نے پورا نقشہ مجھے سمجھایا کہ وہاں پہ کون سا دروازہ کس طرح سے، آپ کا ہوٹل کہاں پہ ہوگا، اور آپ نے جب آپ کو اگر ایشین فوڈ کھانی ہے تو وہاں پہ کہاں سے کھائیں گے، اور آپ نے کھجوریں کہاں سے ملنی ہیں اور چیزیں کہاں سے ہونی ہیں، آب زمزم کہاں پہ ہوگا، ٹیکسی کہاں سے ملے گی، آپ کو ایئرپورٹ کس اینگل پہ ہوگا، سارا کچھ جو ایک نقشہ انہوں نے میرے کمرے میں بیٹھ کے نا مجھے بنایا، سب کچھ بتایا۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ میں پہلے بھی یہاں پہ آیا ہوں، تو میں کیونکہ والد صاحب کی خدمت کرنی تھی تو میں اگر وہاں پہ اگر واؤ فیکٹر میرا بہت زیادہ ڈومینیٹ کر جاتا تو شاید میں پھنس جاتا، کیونکہ مجھے نہ پتا چلتا کہ یار کوئی ایمرجنسی ہوئی تو دوائی کہاں سے ملے گی، یہ چیزیں وہ ایک چیز انہوں نے مجھے جو ہے بتایا ہوا تھا، اور میرے اس تھا کہ شاید میں رہتا ہی یہاں پہ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کا پورا محلے کو ایکسپلین کیا ہوا تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ تھے ٹھاکر صاحب، جواد وسیم صاحب نے جتنا احترام تھا، جتنی دعائیں تھیں،
اور جتنا وہاں پہ جا کے جون سی عبادات آپ نے کس کس جگہ پہ کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک چیپٹر تھا جو سارے کا سارا جواد وسیم صاحب نے بڑے تسلی کے ساتھ کہ یار وہ تو ہو گیا کہ تو ٹریولنگ سے سارا کچھ وہ تو جا کے تو کرنا کیے گئے احترام کیے گئے تھے وہ سارے جو پیرامیٹرز نے وہ کس طرح ہے گئے، کس طرح جا کے تو اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو کتوں ہونا ہے، تو وہ کی وہ شرح کی ہے یہ سارا کچھ وہ آل واز ڈن بائی جواد وسیم. اور بہت میری زندگی میں کیونکہ میرا ایک ریورٹ ہو رہا تھا، میں ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی اس فیز میں جو ہے وہ آپ کا اور جواد بھائی کا جو ہے وہ بڑا میں ہمیشہ مشکور ہوں گا، میرا پورا خاندان ہی بڑا مشکور رہے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آ کے بھی وہاں پہ کوئی بہت زیادہ اچھا میں مسلمان ابھی بھی نہیں ثابت ہوا، لیکن وہاں آ کے نماز وغیرہ بھی اتنی پابندی نہیں تھی. ہم کرکٹ کا ایک شو کر رہے تھے اور اس میں مشتاق احمد صاحب جو ہے وہ ساتھ ہمارے ساتھ وہ اس میں تھے. تو وہ آ کے مجھے جب، کیونکہ وہ ورلڈ کپ کا اسپیل تھا، وہ کوئی 1.5 مہینے کا روز ایسی متھے لگنا، تو وہ کہتے ہوتے مجھے یار عرفان بھائی آپ اتنے ڈیسنٹ آدمی لگتے ہو، یار ان کو لگتا ہوں گا ڈیسنٹ آدمی لگتے ہو یار، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا 2-3 دفعہ میں نے اگنور کیا، پھر میں نے بڑی ایک بری سی جملہ میں نے ان کو کہا، جب میں تو آپ اسٹریس لیول لائف جانا ہے ہر وقت، میں نے کہا سر میں نے وہ نمازیں نہیں پڑھنی جو نمازیں ماتھے پہ مار دی جائیں، وہ نمازیں نہیں پڑھنی میں نے، تو جو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں. اچھا انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے صرف پتہ نہیں میری طرف دیکھتے ہوئے جیسے آپ مسکرا رہے ہیں، صرف انہوں نے اس مسکراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے صرف مسکرا کے میری طرف چند لمحے دیکھا ہے، تو میں پھنس گیا منتقل. اس کے بعد نماز ہاں قضا ہوئی، چیزیں ہوئی، لیکن ایک جو پابندی تھی، ایک وہ دل میں وہ جو آ گیا اس لمحے کے بعد کہ یار یہ میں نے یہ غلط بات کر دی، غلط بندے کے سامنے غلط جملہ بول دیا سر اللہ. اور وہ ایسی چاہت سے مشتاق بھائی نے، میں بھی ان کو ملتا ہوں تو کہتا بھی وہ تو سپسایا ہے، ایسی چاہت سے انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد سے بھائی سر رب ذوالجلال سمیع العلیم، اور کیسا سمیع العلیم کہ آپ سجدے میں ہیں اور اتنی آہستہ وسپر سے بھی شاید چھوٹی الفاظ، چھوٹا بول، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ سن رہا ہے. اتنی سی وسپر اگر اللہ سن لیتا ہے، اللہ کیسی بات سن لیتا ہوگا، کیونکہ سمیع العلیم ہے. ٹھیک ہے جی، کیسی بات جان جاتا ہوگا. سر اب جب فرشتے، اللہ کو فرشتوں نے کہا کہ انسان زمین پر آپ بھیج رہے ہیں، یہ آپس میں لڑیں گے، تو اللہ رب کائنات نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. اب جب کوئی اللہ کا بندہ سجدے میں کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ ان فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھ اس کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ لڑیں گے، دیکھ میرے لیے کس طرح سجدے میں گرا ہوا، ماتھا زمین پہ ٹیکے ہے، ناک زمین پہ ہے، ماتھا زمین پہ ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ. اور وہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے، ان کا پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہونا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو وہ سجدہ ہوگا، ہو جائے گا. ہاں کچھ پتہ نہیں وہ کون سا سجدہ ہوتا ہے جو ایک ہی تو قبول ہو جائے تو پوری زندگی عارضی یہاں کی اور مستقل وہاں دونوں روشن ہو جائیں. ارے اللہ تسلسل کے ساتھ سجدے کرتے رہنے سے ہو سکتا ہے سر، یہ وہ پریکٹس نہیں چھوڑنی ہے، وہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. سر ہاں یہ بھی ایسا ہی ہے، وہ کوئی لمحہ کون سا کلک ہو جانا ہے، وہ تار جڑ جانی ہے، وہ بجلی کا کرنٹ پاس ہو جانا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ معافی نہیں ہے. سر اپنا کام چھوڑ کر اور گفتگو کرتے کرتے یا کاروبار کرتے کرتے اللہ، اور آپ کی توجہ ادھر ہو گئی اور آپ نے اس کو غور سے سنا کہ کیا ہو رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو بندہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب وہ اس کی طرف چل پڑا. آپ کا کیا خیال ہے سر کہ وہ جو قدم
اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا دیکھ رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیا فیصلے کر رہے ہوں گے. فیصلے کر رہے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خلوص کے ساتھ بندہ جا رہا جا اللہ رہا کی فلاح کی طرف چل پڑا. تو اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ بھئی یہ یار میرے کو نہیں ہوں، ہم ٹیکنیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش ہی کر رہے ہیں. کرتے رہنا کدھر پھنس گئے، کدھر پھنس گئے. ہاں سر کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے ساتھ رابطہ آپ کا ہو جائے، کمیونیکیشن آپ کی ڈائریکٹ ہو جائے، بات شروع ہو جائے تو آپ کے سارے معاملات اللہ کی طرف سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو زبان ہے نا سر، یہ انسان کی دکان ہے. دکان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر اس کا شٹر کھلے گا نا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئلے کی ہے یا سونے کی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. آپ کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا سامنے والے کو کہ یار اس کی گفتگو تو سونے کی طرح ہے. سونے کی طرح. اور یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کے مزاج سے کہ یار یہ تو کوئلے کی دکان تھی، اندر سے سارا دھواں ہی نکلا، اوئے ہوئے. کالک ہی نکلی، کوئلہ ہی نکلا. سو ہاتھ اور زبان سر یہ بڑے اہم عضو ہیں حضرت انسان کے. واہ 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 واہ. آنکھ سر، آنکھ کی حفاظت جہاں آپ نے سوچ سمجھ کے نہیں کی نہیں کی. تو یہ تو کیمرہ ہے، اس میں سب ریکارڈ ہو جائے گا. ریکارڈ ہو جانا. سر وہ ایک لائن نہ کہیں کہیں لکھی ہوئی کی ہوتی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. کیمرے کی آنکھ تھوڑی دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کا انر سیلف جو ہے وہ آپ کو دیکھ. سر آپ کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے نا، شوٹ ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ، تو وہاں چل جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں ایجاد کرے گا وہ انسان کے وجود سے کرے گا. سر جو قدرت اللہ نے پیدا کر دی ہے، زمین سے جو اگے گا اناج، وہ اللہ کی قدرت. اللہ اکبر. فریج، جہاز، دروازے، مکان، سر یہ اللہ نے تو نہیں نہ بنائے، نہیں بنائے. اللہ نے انسان بنایا ہے. اتنی اعلیٰ پروڈکٹ بنائی ہے. اس پوری کائنات کو اللہ پاک نے لفظ کن سے فیکون ہو گیا، لیکن حضرت انسان کو اپنے دونوں سیدھے ہاتھوں سے بنایا. واہ 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 واہ. اشرف یہ اپنی ذات میں اور اپنے اعمال میں افضل ہو سکتا ہے، یہ اپنے اعمال کے اندر اکمل ہو سکتا ہے، یہ اپنے اعمال سے مکمل ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ 4 مثالیں دے کے انسان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ 3 وزیتون و طور سنین و حاصل بدل من لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. Yes. اف اف. لیکن اس کے بعد پھر ثم رددنا اسفل السافلین. اسلام بندے نے کی کتاب نے نال. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. بے شک انسان خسارے میں. یقین کریں بھائی جان، خسارے سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ اپنی آنکھ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کو، قدموں کو کنٹرول کر لو، اور جسم کے کچھ اعضاء جو آپ کے اندر نفسانی خواہشات پیش کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو. تو اس بات سے تو کم از کم باہر نکلو کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اس سے تو بندہ تھوڑا سا نکل جائے، کیونکہ سر تھوڑی سی زندگی ہے، نہ جانے کس خسارے تھوڑے کٹ ہی کر لو. ختم نہیں ہوتے تھے، تھوڑے کٹ. ہاں گھٹ کرتے کرتے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. ہاں نا، تو ایک دفعہ اس پروسیس میں آ جائیں، کم کرنے کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ پھر ختم بھی ہوتے جائیں گے. اس میں یہ مسئلہ تو ایسے یہی نماز کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے ایگزیکٹلی کہ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح. آہستہ آہستہ بہتر ہوتے چلے جاؤ گے. اور ہمیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے افسر کی اگر آواز آئے یا ہمارے والدین کی کسی تک آواز آئے تو ہمیں ایک دم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو جب باہر مسجد سے آواز آتی ہے اور کئی لوگوں کو نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ایسا پھر ان کے تالے لگا دیتے ہیں کہ وہ اذان کی آواز اس کو نہیں آتی. ہر کسی کو نہیں آتی. تسلسل کے ساتھ گفتگو اور کاروبار کرتے رہتے ہیں، آواز نہیں آتی. چلو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے ذہن کھول دے. اچھا اس سے ذہن تو کھل ہی جائے گا، رزق کھل جاتا ہے، رزق کھل جاتا ہے، بچوں کے نصیب کھل جاتے ہیں، بھاگ کھل جاتا ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کے نصیب کھل جاتے ہیں.
بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا جی یہ تو خاص طور پہ باپ کو کاپی کرتی ہیں سر۔ کاپی کرتے ہیں۔ اگر مرد نماز گھر میں پڑھتا ہو تو بچیاں پڑھتی ہیں، اس لیے کہا کہ مسجد میں فرض پڑھ کے کچھ نمازیں گھر پہ پڑھا کرو، ہاں، ہمارے گھر قبرستان نہ بن جائے۔ یس، تاکہ گھر قبرستان نہ نہ بن جائے۔ ہاں۔ اچھا سر جی، آج کے نا جی اس پروگرام میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے جی اچھا۔ یار، وہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو شاید کچھ بات آگے نکل جائے۔ بھائی جان، اس کائنات میں نا جی، اس کائنات کا ذرہ ذرہ نا 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے سوائے انسان کے، سوائے انسان کے۔ کیونکہ انسان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، بچوں کے پیٹ لگا ہوا ہے، اس نے خود ہی کمانا ہے، خود ہاں، ہی، کہیں نہ کہیں وہ بزی ہونا ہے اس نے، یس، غلط جگہ بزی ہونا ہے۔ درختوں نے نہیں کسی کام جانا، ہاں ہاں۔ ارے درخت 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اس کا ہر پتا عبادت کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس نا مخصوص عبادات ہے، اچھا، پورا قرآن نہیں ہے، اوئے ہوئے ہوئے، پورا قرآن صرف حضرت انسان کے پاس۔ کے پاس ہے۔ اب درخت جو ہے نا جی وہ 24 گھنٹے عبادت کرتا تھا، تو اچانک کیا ہوا کہ ایک دن نا جی اس کا سودا ہو گیا، ایک بندہ آیا، اس نے پیسے دیے، درخت کو کاٹا، اب اس نے چونکہ جڑوں سے کاٹ دیا اسے، اور یہ ملکیت اس کی ہو گئی ہے، تو اس کی عبادت اس پہ فرض ہو گئی۔ اب وہ اس کو لے کے جدھر بیچے گا نا جا کے، جو اس کو خریدے گا، پھر اس کے اوپر اس کی عبادت فرض ہو جائے گی، کیونکہ وہ جڑوں سے کاٹ لایا۔ تو ذمہ داری اس کی ہو گئی۔ سر، اب فرنیچر جو ہے نا جی اس کا بننا شروع ہو گیا ہے، جہاں فرنیچر بن رہا ہے وہاں اگر نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھی جاتی، تو وہ تنگ ہو رہا ہے۔ اگر شکر گزاری نہیں کی جاتی Yes. تو وہ پھر ٹھیک ہے جی، اوئے، اب وہ خرید کے لے کے آیا ایک بندہ اپنے گھر کے اندر، اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں سجا لیا، بیڈ روم میں سجا لیا، بیڈ جو تھا وہ بیڈ روم میں سجا لیا، صوفہ ادھر سجا لیا۔ اگر اس کے قریب نماز کی اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی اور نماز کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہ بیڈ آپ کو سونے نہیں دے گا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیونکہ وہ بیڈ بے چین ہو گیا۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری والدہ محترمہ کیوں بیڈ کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے؟ کہ اس بیڈ کو سکون پہنچے، کیونکہ وہ عبادت کرتا تھا، اب اس کی جڑیں چکے نہیں رہیں، تو اب وہ میرے گھر پہ آ گیا، اب اس بیڈ کے اوپر وہ بیٹھ کے میری اماں قرآن پڑھتی ہے تاکہ اس بیڈ کو سکون ہو اور مجھے یہ سکون سے سونے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، مثلا برتن، وہ زمین کے اندر جو نباتات تھیں وہ ساری زمین سے نکال کے اکٹھی کر کے ان کو اس برتنوں کی شکل میں دے دیا ہے، اگر وہ برتن پلیٹ آگے پڑی ہوئی ہے، اب وہ عبادت نہیں کرتی، چونکہ وہ زمین میں تھی تو کرتی تھی، زمین سے جڑی ہوئی آپ تھی، نے اس کو اکھاڑ لیا ہے تو اپنے ذمہ لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا۔ اب وہ اس میں سالن ڈال کے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو نہیں شروع کیا تو وہ پلیٹ آپ کو وہ کھانا نہیں ہضم ہونے دے گی، وہ آپ کے اندر بیماریوں کے بہت سارے جو جراثیم ہیں وہ لے جائے گی۔ سو میرے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا جی، میاں بیوی کا جھگڑا، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ جھگڑا، ان جھگڑوں کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے نا جی گھروں کے اندر وہ عبادات کا نہ ہونا ہے، وہ پاکی اور ناپاکی ہے سر۔ اب گھروں کو پاک رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں پر عبادات ہوتی ہیں، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ کم سے کم آپ کے گھر کے اندر جائیں، وہ ناپاکی لے کے آتے ہیں، ناپاکی لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا مجھے کہاں نماز پڑھنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں پاک ہے، کہاں پر جوتے اندر نہیں جانے چاہیے، یا پھر کوئی اسپیشل جوتے ہونے چاہیے جو اندر ہی رہتے ہیں۔ ہاں، آپ گھر کے ایک جگہ پہ اپنے باہر والے جوتے اتار کے دوسرے جوتے پہن کے پھر وہاں سے آگے کریں، یہ اہتمام ضروری ہے، بہت ضروری ہے سر، ورنہ پاکی اور ناپاکی یہ نسلوں کے لیے یس سر اہتمام ضروری ہے۔ اچھا، جہاں ناپاکی ہوتی ہے نا جی وہاں ناپاک جنات کی آمد و رفت بھی رہتی ہے۔ اچھا، ظاہری بات ہے، وہ پھر وہ ایک پورے کا پورا سسٹم ہی اور ہو جاتا ہے۔ ناپاک جن جو ہوتے ہیں نا سر، یہ شیطان کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے نہیں کہ شیطان آپ تے پتہ نہیں کتنے گئے، چیلے یا چیلے، ہاں وہ چیلے سارے گھوم رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے سر، اور وہ ناپاکی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جی ایبسلیوٹلی۔ گھروں کے اندر پہلے باتھ روم نہیں ہوا کرتے نہیں ہوا تھے، کرتے تھے، باہر ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے، دور ہوتے تھے،
تو وہ جو باتھ روم کے لیے شوز استعمال کرتے تھے جوتے وہ باہر ہی پڑے رہتے باہر تھے. پڑے رہتے تھے. اب باتھ روم پہلے تو آ گیا چار دیواری کے اندر, اب بیڈ روم کے اندر آ بیڈ روم گیا. کے اندر مسٹ ہو گیا اٹیچ باتھ روم. بڑے ششکے سے بتاتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے سر اللہ آپ کی حفاظت کرے, کئی لوگ واش روم کے اندر گفتگو بھی کر لیتے ہیں. ہیں. ہاں اگر سر وہاں پر عبادات کا اہتمام ہو جائے, ان تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھا جائے تو گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہو سکتا, اللہ اکبر, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یہ جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا, یہ میاں بیوی میں جب جھگڑا کراتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے سر جشن کا اہتمام ہوتا ہے. جتنی دیر میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں ان کے ہاں جشن کا اہتمام ہوتا ہے. اوہ اوہ. جتنی دیر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہتی ہے ان کے ہاں جشن کا انتظام ہوتا ہے. سو گھروں کے اندر جو ہمارے چیزیں استعمال کی ہیں وہ چونکہ جب زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں تو عبادت کرتی تھیں, اب چونکہ آپ کے اوپر فرض ہے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام اور قرآن کا اہتمام ہو جائے گا تو لڑائی دور نکل جائے گی. اللہ اکبر. پاکی اور ناپاکی کا تھوڑا سا انتظام ہو جائے گا تو لڑائی دور نکل جائے گی. اور یہ کوئی بہت محنت و طلب کام نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں سکون ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ سر. تو یہ اہتمام تو باقی ٹھیک ہے جی, تیسری اور آخری بات ذرا خطرناک ہے سر, کمائی کیسی آ رہی ہے, اوئے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم کیا ہے, اور آپ کے اندر جو گھر کے اندر مال ہے کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے؟ اوئے اگر تو ایسا ممکن ہے, میں نے بڑے گھر دیکھے ہوئے ہیں سر. میری ایک پھپھو تھی تلمبے میں رہتی تھی, اس کے نا جی 7-8 بیٹے, سارے شادی شدہ. واہ ماشاء اللہ. لیکن نا جی وہ جو میری پھپھو تھی نا جی, اس گھر کا نظام ایسا تھا کہ بھئی تخت پوش پڑا ہوا ہے, جائے نمازیں لگی ہوئی ہیں, مجال ہے کوئی بچہ بھی جوتا پہن کے اندر آ جائے. اوئے اچھا, نو, ایسے کوئی معافی نہیں. چیف آف آرمی سٹاف جوتے بار یس, کھانے کا انتظام, سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانے ہیں. کئی دفعہ مجھے نہیں پتہ چلتا تھا یہ کس کا بچہ ہے جو رویا ہے اور کس نے اٹھایا ہے, اور فوراً اس کو نہلایا دھلایا فریش کر کے لے آئی ہے. وہ پتہ نہیں اس کی ماں تھی, ماسی تھی, خالہ تھی, پھوپھی تھی. ہاں تھی اس میں, لیکن وہ سارا یس. اور گھر میں نماز کا اہتمام ہے, قرآن کا اہتمام ہے, اور 8 بھائی ہیں اور 8 بہو ہیں, اور کتنے 200 کروڑ بچے ہیں, اور کوئی جھگڑا نہیں, ایسا پرسکون. تو مجھے نا جی جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, یہ بات کر رہا ہوتا ہوں, تو مجھے نا وہ میری پھپھو کا گھر یاد آ جاتا. وہ پکچر پوری کی پوری وہ آتی ہے فلم کہ چل جاتی ہے. یس, پوری فلم چل. اور یہ ایک نہیں سر, یہ ایسے کئی گھر میں نے دیکھے ہوئے ہیں جن کے اندر جو ہے نا جی خاص طور پہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ جوتے کا پورشن ہے بالکل باہر, وہاں سے وہ فوراً بھائی بن جوتا اندر نہیں لے کے جانا, اور اندر قالین بچھے ہوئے ہیں یا نہیں بچھے ہوئے, اور اندر ان کے واش روم بالکل صاف ستھرے, اس کا جوتا الگ سے رکھا ہوا ہے, اور گھر میں قرآن کا اور نماز کا اہتمام ہے. گھر کے اندر انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے کہ یہ نماز کی جگہ ہے. نماز کی جگہ گھروں کے اندر خواتین خاص طور پر, جی سر جی سر جی سر, میں کہتا ہوں جی میری گولی مار دیں مجھے گھر میں, اگر میں اپنے گھر میں اس طرح چلا جاؤں. میری وائف لائسنس شاید بنوا رہی ہے, ضروری تھوڑے واسطے یہ سر ایک بات چلنے کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ, بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اس بات سے کوئی استفادہ حاصل کر لے تو اس کو فائدہ ہے, اگر وہ اس میں سے کوئی کیڑے نکال لے. لیکن آپ نے جو بھی بات کی کہ میری وائف جو ہے, وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ڈسپلن گھر کی خاتون جو ہے وہی مینٹین کر سکتے. سر خاتون ہی کر سکتی ہے, بندہ تو کھچر ہو رہے ہیں باہر کے دیکھ, گھر ہے اس کا نا سر, اس کا وہ اس پہ ڈومینیٹ ادھر وہ کر رہے ہیں, ملکہ ہے سر, ملکہ گھر کی. ہاں جی. تو یہ سارا جو پیغام تھا یہ وہ خاتون کے لیے تھا. ہاں, ملکہ وہ ہے اس گھر کی جس نے اپنے خاوند کو بادشاہ بنایا ہو, جس نے غلام بنایا ہو, تو پھر وہ غلام ہی ہے, وہ بھی غلام ہے, وہ بھی غلام ہے, وہ خود بھی غلام ہے. یس سر, یس, لیول اس کا بھی اتنا ہی رہے گا, اتنا ظاہر ہے, اتنا رہے گا سر. تو یہ صرف نا میری جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں, یہ گھر میں یہ اگر اہتمام کر لیں, نمبر 1 جھگڑا ختم, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی جھگڑا نہیں, رزق بے پناہ اندر گھومے گا, اللہ اکبر, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوگی.
زکوٰۃ کو وقت پہ ادا کرنا ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے، گھر میں نماز اور قرآن کا اہتمام کرنا ہے، پاکی اور پلیتی کا خیال رکھنا ہے، جنت، اللہ، دونوں جہانوں میں جنت. اور یہ کوئی بہت بڑا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کو پریکٹس بنا لیں تو خود ہی یہ لائف سٹائل ہی بن جاتا ہے، زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اس ہم کسی اور موڈ میں نکل گئے، تھوڑا سا واپس ہم اسی موڈ میں آتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے سوال ہیں. آپ پہ تو الزامات ہی کی کرتے رہتے ہو، تو الزامات ہی بڑے زیادہ ہیں. وہ آپ کا ایک قصہ تھا جس میں آپ نے بتایا کہ میں بغیر ٹکٹ کے جو ہے مدینہ چلا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے. اس کے بعد لوگوں نے تو رپڑ ڈال دیا اس کے اوپر کہ یار یہ ہو کر، مجھے باقاعدہ فون آیا اس پہ کہ یہ ہو کر سکتا ہے، یہ تو وہ ایئر لائن کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا. پاکستان میں اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے اگر آپ کی باہر ہوتے اور یہ اسٹیٹمنٹ دی ہوتی، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہوتی، تو یہ تو پورے کا پورا جو ہے ان پہ ایلیگیشنز لگ جاتے، ان پہ تو ٹریولنگ پہ پابندی لگ جاتی، ان پہ وہ جو ایئر لائن جس نے کیا ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی، چارج شیٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ اس میں. تو ہاؤ ول یو ڈیفینڈ دس تھنگ؟ سر یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ جو آپ نے کہی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں قانون کی اجارہ داری ہو، امپلیمنٹ ہوتا ہو. ایک بات میں بڑی معافی کے ساتھ آپ کو کہنا چاہوں گا، اور میں ایڈوانس اس کی معافی مانگ لیتا ہوں. قوم اور قومیت یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی کے لیے. ہم نے قوم کو کس طرح سے ٹرین کیا ہے. میں پھر سے معافی مانگتا ہوں. دنیا کے اندر امریکہ، کینیڈا، فرانس، یونان، اٹلی، جہاں پر پاکستانی ارب پتی ہیں، ان کی کوئی کالونی دیکھ لیں آپ جہاں پہ 10 سے 15 20 پاکستانی رہتے ہیں. ان کے گھر کے اندر 10 گاڑیاں کھڑی ہوں 1 کروڑ سے اوپر کی. آپ وہاں راشن بانٹنے چلے جائیں وہ سب لینے آ جائیں گے. میں پھر سے معافی مانگ رہا ہوں سر آپ سے. ارب پتی بھی ہوں گے چونکہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان میں مائنڈ سیٹ ہے. ہاں اب دوسری بات میں کرتا ہوں، ان کے بچے نہیں آئیں گے، بچے نہیں آئیں گے سر، کیونکہ وہ وہاں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اسکولنگ وہاں کی ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ان کے ابو دادا چاچا تایا آ جائیں گے، تو اس میں میرا قصور ہے سر. ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے. روز اخباروں میں، روز چینلوں کے اوپر ہم دیکھتے نہیں ہیں سر. مجھے اس بندے نے جو مجھے لے کے گیا تھا اس نے مجھے کال کی، نے کہا سانوی نال پڑھوانے وہی نا. میں نے کہا چسکے لے کے تے سنانا ہے، دست ہے تو بعد پھر سانوی پڑھوانے ساروں چارج شیٹ ہو جانی. ٹھیک ہے جی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے میں ہسن لگ پائے. میں نے کہا ہوں تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں نے تو ادو نہیں کسی نے پڑھیا تو ہوں کسی نے کی پڑھنا. لیکن یہ ایک سر یہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا سر. اگر پرائم منسٹر نہیں دیکھ رہا، میرا آفیسر نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں اللہ کا مجرم ہوں سر، اس میں مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. میں اس کا مجرم ہوں سر. میں ایئر لائن کا بھی مجرم ہوں، میں اللہ کا بھی مجرم ہوں. میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، ایئر لائن والوں سے معافی مانگتا ہوں. ہاں محبت، خلوص، پیار کا ایک رشتہ ضرور ہوتا ہے، ایک چاہت. کس قسم کا ایک حال بنا اور کس طرح سے آپ وہاں پہنچے سارا کچھ. یس وہ فاؤل میئرز تھے یا جو بھی تھے، لیکن وہ ٹارگٹ کیا تھا، پہنچنا کہاں تھا. جی سر، کیا سارا اس فاؤل کی میں معافی چاہتا ہوں. ایئر لائن سے بھی معافی چاہتا ہوں، ان پائلٹ سے بھی، اور جنہوں نے یہ محسوس کیا ان سے بھی. لیکن میرے یہ بات کرنے سے اگر پاکستان کا قانون بہتر ہو جائے، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے تو کمال ہی ہو جائے، تو میری قبولیت ہو جائے گی، مقصد ہی حل ہو جائے. مقصد ہی جی سر. بالکل ٹھیک ٹھاک. والدین یاد آتے ہیں اب اس موقع پہ جب ایک اتنا عروج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور سارا کہ اب اگر ساتھ وہ لوگ ہوتے اس ٹائم پہ تھے جب ہیو ناٹ والی سچویشن تھی اور بس میں نہیں تھی چیزیں، اور اب آ کے جب اللہ تعالیٰ نے ریل پیل کر دی. میری نا جی شادی کے بعد 1.5 سال تک میرے والد صاحب میرے ساتھ رہے. بہت چھوٹا ٹائم، بہت تھوڑا ٹائم، بہت تھوڑا ٹائم تھا.
اس میں ایک واقعہ جو ہے نا جی وہ ایسا مزے کا ہے، بس مجھے لگتا ہے میں اس پہ اپنی پوری زندگی جی سکتا ہوں۔ میرے نا جی والد صاحب کا نا جی بازو فریز ہو گیا تھا، شولڈر فریز ہو گیا تھا، تو بڑی مشکل میں تھے، موومنٹ باڈی کی بڑی کم ہو گئی تھی، واش روم جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو ٹائمنگ مجھے پتہ تھی، میری وائف بھی میری بڑی خدمت کرتی تھی میرے والد صاحب کی، میں ان کو واش روم لے کے جاتا۔ ان کی نا چونکہ آرمی کے آفیسر تھے، ان کو نا جی مسئلہ نہیں، عادت تھی کہ وہ روزانہ انہوں نے نا جی شاور لینا ہے، وہ بالکل فریش ہونا ہے۔ یس وہ ان کی۔ تو جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں نہلایا ہوگا اسی طرح میں بھی پاپا کو نہلاتا واش روم میں جا کے۔ ہاں جی، نکرے پہن لیتے دونوں جنے، اور ہاں جی۔ تو زیتون جو تھا نا جی، یہ میں نے چونکہ پڑھا ہوا تھا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بات یقین کی بھی ہوتی ہے سر۔ میں نے زیتون منگوایا سعودی عرب سے۔ وہ میں اس میں کسی نے ہم کسی کا انٹرویو کیا تھا، کہ جی اس میں اعظم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس میں اعظم نہیں ہوتا، یقین اعظم ہوتا ہے۔ یار کتنی مشکل پڑی آپ نے۔ واہ واہ واہ۔ اسپین کا زیتون اور سعودیہ کا زیتون جو ہے نا جی، یہ بڑا خاص اللہ نے اس کے اندر وہ رکھا ہے۔ میں نے وہاں سے منگوایا تو میں نے نا جی والد صاحب کو کچھا پہنا کے، اور میں نا جی مالش کرتا 1.5 سے 2 گھنٹے، یعنی وہ پیپا میں نے تقریباً 3 دن میں ختم کر دیا تھا، 5 کلو کا پیپا، 5 کلو زیتون میں، ہاں ان کے اندر میں نے گھسیڑ دیا سر۔ ساتھ میں پڑتا تھا والتین والزیتون، اس سے میری جوش بھی بڑھتا تھا، اور میرے ابو یعنی ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے بڑے۔ شرارتی میں بہت ہوں سر، پلیز بتانا نہیں کسی کو۔ مطلب ٹھیک ہے، میں نہیں جی، نہیں شرارتی نہیں، نہیں میں کہتا ہے۔ اب میرے ابا کو میری شرارتیں بہت پسند تھیں، ظاہری بات۔ ہاں جی۔ ایک دن نا سر میں جب روم میں گیا تو ابو نہیں ہے۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا، میں نے کہا ابو کہاں ہیں؟ تو وائف بھی میری بھاگی ہوئی، انہوں نے کہا ابھی تو تھے، تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا ہے۔ جو زیادہ اچھی طرح چل پھر نہیں سکتے ہیں، ہاں، وہ کمرے میں نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ تو میں نے ایسے غور کیا تو شاور کی آواز آ رہی۔ اچھا۔ تو اتنی دیر میں نے جی شاور کی جو ہے نا جی کنڈی کھلی، میں نا جسے دروازے میں کھڑا ہوں، اور میرے والد صاحب جنہوں نے کنڈی کھلی تو ایسے مجھے دیکھا، تولیہ انہوں نے باندھا ہوا تھا۔ بڑی فلمیں میں نے دیکھی ہیں جس میں ندیم اور شبنم کسی گانے میں یا کسی سین میں بھاگے ہوئے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں۔ ارے اللہ سر سیم سین ہے وہ، کہ میرے والد صاحب ادھر سے بھاگے ہیں، ادھر سے میں بھاگا ہوں، اور سینٹر کے اندر ایسے جپھی ڈال کے جنہوں نے قالین کے اوپر گرے ہیں، اور میرے والد صاحب مجھے چوم رہے ہیں اور مجھے پیار کر رہے ہیں، اور میرے سینے ایسے مجھے اپنے اندر بھینچا ہوا میرے ابو نے، اور ایسے اٹھے ہیں اور مجھے کندھے سے پکڑ کے تھوڑی دور کر کے نا ایسے زور سے ہنستے، اللہ کی طرف دیکھ کے پھر وہ ہنستے ہی نہ، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا۔ اللہ۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے جملہ بولا نا سر، فل مزاحیہ جملہ، میں نے کہا نہیں یار ودیا کپڑے لے آپ آ کے تو فلم دیکھنے چلیے۔ میں کہا ابو جی کی کہہ رہے ہو؟ کی مطلب حد ہو گئی۔ انہوں نے کہا یار آج میں بڑا اپنے آپ فریش طاقتور محسوس کر رہا ہوں، آؤٹنگ کر کے آج یہ چلیے یار باہر چلیے۔ وہ میں نے بچے میری وائف نکلے نہ ایسے گھومتے ہوئے فلم دیکھنے گئے، گھومتے ہوئے واپس آئے۔ ایک وہ سین جو ہے نا جی، وہ میری آنکھوں کے اندر نا جی ایسا پکا فٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ابو جو تھے نا جی، وہ بالکل ایسے جمعے والے دن ان کی ڈیتھ ہوئی، بڑے ریلیکس تھے، لیکن اماں بہت پہلے چلی گئی تھی۔ میرا نا سر بڑا دل کرتا ہے کہ آج میری اماں ہو، میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں، میری اماں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور بریک لگے اور میں ایسے بھاگا ہوا جاؤں جناللہ جا کے تو دروازہ کھولوں اور ایسے میں نیچے ہاتھ رکھوں اور میری ماں اس کے اوپر پاؤں رکھے اور اترے، یا میں اپنی اماں کو ایسے جپھا ڈال کے نا جی تو سیٹ سے اٹھا کے نیچے لے کے آؤں۔
میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اوپر والے پورشن میں جاتے ہوئے میری اماں کہے کہ پتر میرے کو ہن پوڑیاں نہیں چڑھیے جاندی، اللہ تے میں اماں نوں کر کے موڈے تے پا کے جویں میں اپنی بیٹیاں نوں چوکے یا بیٹے نوں چوکے انج میں چوک کے اپنی اماں نوں لے کے جاواں، میں اپنی اماں نوں نا جی چوک کے حج کراواں، میں اپنی اماں نوں چوک کے طواف کراواں، میں اپنی اماں نوں چوک کے مدینہ منورہ حضور دے سامنے لے جا. بڑا دل کرتا ہے سر کہ اماں میری ہوتی، اور یہی زندگی کے دن تھے میری اماں کے میرے ساتھ ہونے کے. وہ بھی مشکل ہوندی نا کہ کس طرح اننے لوکاں نوں ویل چیئر تے بٹھا کے لئی پھرے تے ماں دی باری نہیں، ماں نوں وہ نصیب نہیں ہوا. جس نے کہا تھا ہاں وہ نصیب نہیں ہوا کہ ہر باری تو ویل چیئر پڑھ کے ٹردے ہو گئے تو یاد تے آندا ہوئے گا. مجھے لگتا ہے کہ میری ماں ہے یہ جس کو میں لے کے جا رہا ہوں، وہ بالکل مجھے بھی اسی طرح دعائیں دے رہی ہوتی. اور زیادہ جو خواتین بوڑھی بزرگ ہوتی ہیں نا جی، وہ جب بھی دعا دیتی ہیں کہ اللہ تیری ماں جیوے. اللہ تیری ماں دی خیر کرے. ماں ہے وہ. پھر میں جدوں انہوں نے دسنا کہ ماں نہیں ہے. امان اللہ خان صاحب مرحوم اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا، اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا. ان کو نا جی وہ ماسک لگا ہوا تھا، آکسیجن ماسک. آکسیجن لگی ہوئی تھی، تو میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھے ایسے اشارہ کر کے بلایا اپنے پاس. میں ان کے جب قریب گیا تو انہوں نے وہ ماسک تھوڑا سا اوپر اٹھا کے میں نے کہا میں تیری ماں نوں ساریاں تیریاں گلاں دس دیاں گا. میں تیری ماں نوں تیری ساری کہانی جا کے سناواں گا. اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا. وہ پوری فلم چلتی ہے جب میں امان اللہ خان صاحب کا ذکر کرتا ہوں. امان اللہ خان صاحب کے ساتھ میں نے ایک حج کیا. میں نے امان اللہ خان صاحب کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا سر. میں نے ان کو روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ بس آتے تھے، تیار ہو کے کھانا شانا کھایا پھر حرم میں چلے جاتے تھے. وہ کبھی کبھی حرم سے باہر نکلتے تھے اور آ کر یہ مجھے کہا کرتے تھے او یار کپڑے تے استری کر دے نا. بس اتنی دیر کے لیے وہ آتے تھے. اور کوئی ڈیمانڈ نہیں. کوئی ڈیمانڈ نہیں سر. میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ حج کیا سر، لیکن دو بندے کبھی زندگی میں نا جی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے. ایک میڈم چکوری، اچھا فلم سٹار چکوری. میں جب ان کو لے کے گیا نا جی پہلے عمرے کے طواف کے لیے، سیکنڈ فلور کے اوپر ویل چیئر کے اوپر، ان کا نا ویٹ بہت زیادہ تھا. ان کو میں لے کے گیا ہوں جب میں نے بالکل وہاں کھڑا کیا جہاں پر بیت اللہ کی پہلی زیارت ہونی تھی. ان کو میں نے کہا کہ آپی جی سر اٹھائیے سامنے بیت اللہ ہے. انہوں نے ایسے دیکھا، ایسے ان کی گردن گری. کچھ نہ انہوں نے پڑھا نہ کوئی لمحے گزرے، ایک دم سے گردن جب ان کی گری تو میں ڈر گیا. لیکن یہ میں نے فیل کیا کہ بھی سانس چل رہا ہے. میں جلدی سے گیا سر، وہاں سے میں زمزم لے کے آیا. انہوں زمزم میں نے ان کی کمر پہ ان کے سر کے اوپر لگایا. 8 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے انہوں تو انہوں نے سر اٹھایا. تو وہ 8-10 ویسے ہی اسی ہاں بالکل ایسے ہی بے سدھ ہو گئیں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، مجھے کہنے لگا میرے بچے مجھے یہاں اتار دو اور یہاں سے چلے جاؤ. اللہ اکبر. جب میں فون کروں گی پھر مجھے لے پھر آ جانا، مجھے اکیلا چھوڑ دو. یس میں نے کہا آپ ہی جواد وسیم صاحب کو پتہ چل جائے گا، وہ ناراض ہوں گے. انہوں نے میرے آپ کے ساتھ ڈیوٹی ذمہ داری لگائی ہے، ذمہ داری لگائی. مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں ادھر بیٹھ جاتا. انہوں نے کہا نہیں میرے بچے میں نے اللہ سے بات کرنی. میں نے
کہا آپی جی آپ جلدی جلدی کر لیں پھر طواف. انہوں نے کہا میرے بچے پلیز چلے جاؤ. میں نے کہا جی ٹھیک. مجھے کہنے لگی مجھے اتارو وہاں بٹھاؤ. میں آج وہ سجدہ تو کروں جس کے بارے میں میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہوا. اللہ اکبر. میں آج اللہ سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں, پلیز چلے جاؤ یہاں سے. 35-40 منٹ کے بعد مجھے ان کی کال آئی. میں گیا ہوں تو دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگائے ہوا. سر جی شکل ہی بدل گئی ان کی, ان کا چہرہ ہی بدل گیا تھا. جو میں چھوڑ کے گیا تھا وہ تھا ہی نہیں. ایسے چمکتے ہوئے چاند کی طرح, بالکل 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ. اللہ اکبر. اور ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی. اللہ اکبر. میں نے ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا ہے. پہلا جو طواف ہوا ہے نا, خاموش سناٹا. سناٹا سر, پورے 40 دن تک سناٹا سر. اف. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. خاموش ہو گئی سر وہ. اب وہ بالکل دکھائی دیتی تھیں. کپڑے جب چینج کرتی آتی تو وہ جاتے ہوئے پھر کہتی اچھا پترا پھر. میں نے کہا روٹی تو میں کھجوراں کھا لینی ہیں. کھجوراں تو ودیا کیڑی روٹی ہونی پتر. بھائی امان اللہ خان صاحب اور میڈم چکوری, اوئے ہوئے ہوئے سر ایسا حج کیا نا. اپنے بچوں کو بھی, بیگم کو بھی, اور اپنی ساس صاحبہ کو, سب کو آپ نے اب خدام کے طور پہ آپ ان کو سب کو لے کے جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ سر جی ماں جی تو اور میری وائف تو پہلے دن سے ہی, پہلے عمر میں میرے ساتھ تھی. اس میں میرے 2 بچے بھی تھے, لیکن اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے. پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو 4 ہو گئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاپا مجھے نا وہ صرف اتنا یاد ہے کہ میں آپ کے کندھے پہ تھی اور ادھر اللہ کا گھر تھا, بس مجھے اتنا یاد ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں یاد. پھر میں ان کو لے کے گیا جا کے, پھر میں نے تب سے پہلے میں نے ٹریننگ کرائی. پھر اب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی ایک بندہ دے دیں جس کے ساتھ ہم چلتے رہیں. میں نے کہا میرے بچے یہ ایک بندہ نہیں ہوتا, ہر ایک کا خیال کرنا ہوگا. مجھے کئی دفعہ میں سو رہا ہوتا ہوں تو حاجی میں ٹھوڈا مار کے اٹھا دینے, اوے بال پڑنے لب رہے ہیں تو یہ تو سوتا ہے. تو اٹھ کے ان کو لیکن پھر اٹھنا پیندا ہے تے بھجنا پیندا ہے. جی سر جی سر جی سر. متھے تے بغیر کسے وٹ دے. سر ایک دفعہ یہ ہو گیا کہ جب ہم مزدلفہ سے نکلے نا, تو ہمارے ساتھ جو 3 خواتین تھیں, بزرگ خواتین تھیں, کومل, آپی کومل کی والدہ, محترمہ خوشبو صاحبہ کی والدہ, اور ہمارے ایک دوست تھے اقبال بٹ صاحب, ان کی والدہ. اچھا. 3 خواتین اور مزدلفہ سے آتے ہوئے تینوں ہی نہیں ہیں. منی پہنچ گئے ہیں تو میں نے دیکھا قافلے میں وہ تینوں ہی نہیں ہیں. میں نے جواد وسیم صاحب, میں نے کہا وہ تینوں خواتین نہیں, کہنا وہ یہ کیا ہے, کتنے رہ گئی ہیں. اتنی دیر میں مجھے ایک فون آیا, ان نے کہا جی میں فلاں ہاسپٹل سے بول رہا ہوں, تو آپ کی والدہ ہے یہاں پہ, انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے. میں کہا شکر ہے. میں ویل چیئر اٹھائی آئی صاحب, واپس میں بھاگا. مزدلفہ اور منی کے بارڈر پہ جو ہاسپٹل تھا, وہاں وہ اقبال بٹ صاحب کی والدہ بیٹھی. چلو شکر ہے. ایک میں نے ان کو پکڑا, بٹھایا ویل چیئر کے اوپر, اور میں لے کے آیا. ابھی میں آدھے راستے میں تھا تو دوسرا فون آ گیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ, میں نے جی ماں جی کو چھوڑنے جا رہا ہوں, آپ پولیس وہاں کہیں کہتے جی آتے ہیں کہ فوجیاں دا کوئی چیک پوسٹ جی ہے, انہوں نے پھر میں حوالے کر دیں. میں کہ پلیز کر دو. ادھر میں ادھر چھوڑا, واپس گیا, جا کے اماں جی کو لے کے آیا. آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ تیسری اماں جی کا بھی فون آ گیا. اب میں ویل چیئر اٹھائی اور بھاگا, اور مجھے نہیں پتا جواد وسیم صاحب کہیں لیٹ کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا.
اور نظر تو رکھی نا کہ 3 بندے مسنگ بھی تھے. ہاں جی. ہاں پھر استاد ہے نا ہاں سر. استاد بالکل. اب جب میں تیسری مرتبہ واپس آیا ہوں تو ایک دم سے نہ اٹھ کے نہ جی ایسے میں نے سامنے بٹھا کے تو میں نے ہاتھ میرے دو میں پڑھ کے میں نے کہتے نے سچی دس یار تم کوئی جن جنتے نہیں. اللہ اکبر. میں کہ استاد جی کی کہہ رہے ہو ساری زندگی میری تواڈے سامنے. میرا پتر مزدلفہ تو مینا دے وچ ایک واری جڑا بندہ آ جاوے وہ 6 گھنٹے سوندا ہے تے تو 3 واری گئے. چکر لا گیا. اوہو میں کہ استاد جی جے تسی مینوں یاد نہ کراؤ اب مینوں پتہ نہ لگدا تے میں ایک چکر اور لا لیندا. اور نہیں چاہ جانا میں. ٹھیک ہے سر. اب میں میرے ذہن میں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خوشبو صاحبہ کی ماں ہے. ہاں میرے ذہن میں نہیں ہے اقبال بٹ صاحبہ کی ماں ہے. میرے ذہن میں نہیں ہے کومل لال صاحبہ کی ماں ہے. میرے ذہن میں وہ ماں ہے جس نے مجھے کہا تھا کہ تم حاجیوں کی خدمت کرو گے. اللہ اکبر. سو وہ سفر وہ بھاگنا وہ تھکاوٹ کیسے ممکن ہو سکتی ہے جبکہ فرشتے اٹھائے پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ جذبہ وہ اندر وہ قوت اور طاقت کون دے رہا ہے؟ وہی تو ہے. سر یہ سارے واقعات ہیں یہ ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی غلطی اس میں ہو جاتی ہے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو میں ایڈوانس آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جی. ہاں اس کو نا جی اس طرح نیگیٹو نہ لیا کریں یا ہاں سوال ضرور اٹھایا کریں. آپ کے سوال اٹھانے سے آپ کی بات کرنے سے ہمیں رہنمائی ضرور ملتی ہے لیکن گستاخی اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی سر میں. بالکل صحیح. اختتام کرنے کو دل تو نہیں کر رہا لیکن اختتام میں اس چیز پہ کروں گا اس ایک شعر پہ جو ٹوٹا پھوٹا سا آتا ہے لیکن وہ شعر یہ ہے کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. سبحان. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.